فرمایا وہ ایسا دن ہوگا وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر بھید کی بات بتا دی کہ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ قیامت کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرتے اور نیکی بھائی فرمایا نسیان و ذکر اللہ، جب اللہ بھول جاتا ہے انہیں خبر ہی نہیں رہتی کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے، اس نے ہمیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور یقیناً ایک دن پوچھے گا کیا کر کے آ۔ جب یہ بات بھول جاتی ہے نا فرمایا پھر کیا ہوتا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، واقعی خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ سب لوگ اپنے آپ کو بھول لیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس نے بوجھا، یہ فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آسمان کو یہ پیوند لگا رہے ہیں، مگر اس بارے میں بالکل اندھے جاہل ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ خود مرد سے شادی کر رہا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر دی ہے، کسی چیز کو حلال حرام نہیں سمجھ، جانوروں سے بدتر، اپنے آپ کو بھولے، خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ اور اب ساری دنیا چیخ رہی ہے، یورپ بھی چیخ رہا ہے، اور روس کے وزیر صحت نے چرچ کانفرنس میں پادریوں کے اجتماع میں کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مدد کرو ہماری، کیونکہ روس میں ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، حرامی اولاد پیدا ہو رہی، ہونا ہی تھا۔ جب تم نے وہ چیز ختم کر دی جو شاخ تھی جس پر آشیانہ بناؤ، وہ ٹانی کر دی، اب اللہ برا دیا، قیامت برا دی، نبیوں کا انکار، تم نے دہریت کو بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں، پڑھاتے رہے 70 سال یونیورسٹیوں میں، اب بھی نہیں باز آتے تم کہیں، تو کیوں پھر لوگ ڈرتے؟ جس کا جتنا قابو چلتا وہ حرام کرتا۔ اللہ نے کہا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو کیا بھولنا، انہیں اپنی خبر ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو نیک لوگوں نے کہا کہ من عرف نفسہ قد عرف رب، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، بات تھی اپنی، جب آدمی حقیقت معلوم کرنا چاہتا نا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، یہ 3 سوال اپنے بارے میں جب کوئی آدمی سمجھدار معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں نہیں تھا اس دنیا میں کہاں سے آ گیا، پتہ چل جاتا ہے اللہ کا ایک خالق، کیوں آیا ہوں پتہ چل جاتا ہے رسول کا کہ اللہ نے ہمیں خواہ نہیں بنایا، ہدایت بھیجتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کدھر جاؤں گا یہ بھی پتہ چل جاتا کہ پھر ایک اور دنیا جہاں مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ جو ہے نا کوئی الگ بات نہیں، اپنی حقیقت جب انسان معلوم کرنے چلتا ہے تو اپنا آغاز پتہ چل جاتا ہے کہ شروع اس طرح میں ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنا دیا، کیوں آیا اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے، کدھر جاؤں گا آخرت۔ اور اسی لیے یہ دانا نے جو بات کہی کہ یہ کمبخت بیولوجی پڑھاتے رہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے گیلی مٹی پیدا ہوا، اس میں جرثومہ پیدا ہوا، اسے یہ اس سے کیا صرف معلومات ہیں، اگر ایسا بھی ہوا صرف دماغ میں رکھ لیں گے، کوئی اس سے آپ کی عملی زندگی کا تعلق ہے نہیں۔ اس لیے وہ نیک آدمی یہ بات کہتا ہے خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، اس چکر میں کیوں پڑھا رہا ہوں کہ کیسے میں بنا تھا، جرثومے سے بنا یا بندر سے بنا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اب جانا کدھر ہے، وہاں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ بھی یہودیوں کی بات ہے تو سارے اس میں، مگر یہود کا یہی حال تھا کہ نبیوں کی امت، کتابیں ان کے پاس جیسے ہمارے ہم قرآن مجید ہے، بالکل اہل کتاب، مسندیں بچھی ہوئی، لوگ فتوے پوچھتے ہیں مگر اللہ کو بھول گئے، دنیا کماتے تھے، فتوے بیچتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، مولوی سورہ توبہ میں سارا ذکر آتا، رسول اللہ کی مخالفت صرف اس لیے کہ گدیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے کہا ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، کتابیں ہیں، فتوے ہیں، اللہ نہیں یاد، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی خبر بھی نہیں لی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو بدکار بنتے ہیں۔ اللہ نے بالکل بیماری کی تشخیص کر دی کہ گناہ گار جب بنتا آدمی وہی بنتا جو اللہ کو بھول جاتا، جسے اللہ یاد ہے نا وہ گناہ گار بھی نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ ٹھوکر کھائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کی اور گناہ گار کی مثال اسی طرح دی کہ مومن ہے اس کی آنکھیں درست ہیں، کبھی ہو سکتا ذرا نظر بند ہوگی، ٹھوکر کھا گیا، مستقل نہیں بند ہوتی ہے، کافر کی ہمیشہ بند ہے۔ بندہ مومن وقتی طور پر چندیا سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، مگر وہ فوراً سمجھ لے گا، اسی وقت سے یاد آئے گا کہ میں یہ کیا کر گیا، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائمی گناہ گار نہیں ہوتے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر انہیں کبھی شیطان چھو جاتا ہے نا، دشمن جو ہوا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی کہ ہم سے تو یہ غضب ہو گیا، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہی بازار میں جا رہا تھا،
روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں تو ایک عورت پر نظر پڑی، وہ خوبصورت نظر آئی، شیطان ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، دیکھتا ہی چلا گیا، آگے گلی میں ایک ہڈی یا کوئی شیشہ جو تھا دیوار سے باہر تھا اس سے ٹکرا گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، مگر اسی وقت خیال آ گیا کہ بہت ظلم ہوا، برے کام میں لگا ہوا تھا، دنیا میں نتیجہ برا نکلا، حضور کی خدمت میں روتا آیا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ جنہیں ذرا کوئی لغزش ہوتی ہے پھسلتے ہیں مگر سنبھل جاتے ہیں، روتے ہیں اپنی کرتوت پر، اللہ انہیں معاف کرنے والا، ایسے لوگوں کو بخشا اللہ۔ باقی جو کہا کہ مرتے دم تک کرتے ہیں اور جب موت آتی پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، لیسا توبہ سورہ نظر، ہم نہیں پھر ان کی توبہ قبول کرتے، پھر توبہ کا وقت رہا تو اللہ کہتا اولئک هم الفاسقون، حسر کر دیا کہ بدکار آدمی جو نا اس کی آپ تشخیص کریں، نفسیاتی تجزیہ کریں، آخر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کو بھولا ہوا، ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ نہیں یاد رہا۔